لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ کے سامنے روک دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اعطیتک وخولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں صحت و تندرستی دی، میں نے تمہیں مال و دولت اور مرتبہ دیا، اور میں نے اپنے رسول کے ذریعہ تم پر انعام کیا. فماذا صنعت، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ، میں نے مال و دولت کو جمع کیا، اس کو بڑھایا. فترکتہ اکثر ما کان، جو میری زندگی میں تھا میں نے اس پر محنت کر کے اس سے زیادہ چھوڑا، یعنی مال زیادہ چھوڑایا. فرجعنی آتی کبھی، مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے، میں وہ مال و دولت لے آؤں، یعنی اس کو صدقہ کر دوں. فیقول لہ، اللہ رب العزت اسے کہیں گے ارینی ما قدمت، دنیا میں چھوڑ آئے ہو اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تو وہ پھر وہی بات کرے گا کہ میں نے جمع کیا اور پہلے سے زیادہ چھوڑ آیا ہوں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، جو آج ہم نے حدیث کے الفاظ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ اس بندے نے کوئی بھی چیز آخرت کے لیے نہیں بھیجی ہوگی، بالآخر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوستو، اللہ رب العزت بندے سے یہ سوال کریں گے. ہم میں سے ہر شخص کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ان سوالوں کی کیا تیاری کر رکھی ہے اور کیا جواب ہے ہمارے پاس. کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے مال و دولت دیا تھا، تو کیا مال و دولت کو جمع کرنے میں، اس کو بڑھانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ فرائض و ارکان اسلام بھی چھوٹ گئے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا بھی بھول گئے، اور سارا وقت مال و دولت کو دے دیا، نہ اچھے اعمال آگے بھیجے، نہ مال و دولت صدقہ کیا؟ اگر ایسی صورتحال ہے خدا نخواستہ کہ مال جمع کرنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ فرائض و ارکان اسلام بھی چھوٹ رہے ہیں اور مال بھی آگے صدقہ نہیں کیا جا رہا، تو دوستو بہت خطرے کی بات ہے. اور خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آگے کچھ نہیں بھیجا، نہ فرائض اور ارکان اسلام، نہ ہی کچھ صدقہ، تو پھر حضور نے فرمایا ایسا شخص تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم مال کمانے میں اس بات کا بہت خیال کریں کہ فرائض و ارکان اسلام نہ چھوٹیں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے صدقہ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.